بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و حاضرین، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ ایک دفعہ پھر ایک نئے شو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شیر جان صاحب، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز سے آگاہی کا سلسلہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین و حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ حق و باطل کی وہ جنگ کا مہینہ ہے جس نے اسلام کو بچایا تھا اور حق کی فتح ہوئی تھی، حق باطل پہ غالب آیا تھا. وہ ایک شعر ہے کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. کسی ایسی ہی تبدیلی پہ عمران خان صاحب نے مثل شبیر حضرت امام حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس ملک میں تبدیلی لانا چاہی، جو کہ کچھ نادیدہ قوتوں کو برداشت نہ ہوئی. وہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت کے سامنے کنگز پارٹی، جس کو جہانگیر ترین ہیڈ کر رہے ہیں، جو کہ خود ابھی لانچ کرتے ہیں اور وہ فلاپ ہو جاتی ہے. وہ کبھی پرویز خٹک کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز لانچ کرتے ہیں، وہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو جاتی ہے. وہ کبھی کسی مورے کو اٹھاتے ہیں فیصل وابڈا کی شکل میں، وہ فلوپ ہو جاتا ہے. وہ کبھی فیاض الحسن چوہان کو دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کر کے اس سے بیانات دلواتے ہیں، لوگ اس پہ لعن طعن شروع کر دیتے ہیں. اب وہ سائفر کا ایک معاملہ لے آئے ہیں جس میں انہوں نے اعظم خان کی، جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ہے، ان کے 164 کے بیانات کا جو ہے وہ ایک معاملہ سامنے رکھ دیا ہے، ایک نیا پنڈورا بکس کھول دی ہے. وہ علی ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ نیچے آ کے اس کو جوتے نہیں مارتا، وہ اس کی مت مار دیتا ہے. یہ سائفر کا وہ معاملہ جو دب رہا تھا آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی کھول دیا ہے. اب ہم فیصل شیر جان صاحب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ ذرا عوام کی اصلاح کے لیے اور عوام کی آگاہی کے لیے یہ بتا دیں کہ سائفر ہے کیا، سائفر کیسے کہتے کسے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیں، پاکستان جیسے کوئی بھی اور ملک ہے، اس کی ایمبیسیز یا اس کے کانسولیٹس بنائے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہمارے آئی تھنک 200 کے قریب جو ہے کانسولیٹس اور ایمبیسیز فنکشن کر رہی ہیں. جو مین ایمبیسیز ہیں وہ اوبیسلی ان ملکوں میں ہیں جہاں پر ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک ایمبیسی جو ہے وہ امریکہ کی ہے، ٹھیک جی ہے نا، واشنگٹن میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے. اب ہر ایمبیسی میں سسٹمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹک بیگ. ڈپلومیٹک بیگ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کاغذات جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فزیکل فارم میں کوئی چیزیں کاغذات وغیرہ، اور آپ کو امیونٹی ہوتی ہے، اس بیگ کو کھولا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ سیلڈ ہوتا ہے، ڈپلومیٹک اس کو پروٹیکشن ہوتی ہے. دوسرا ہے سائفر. سائفر جو ہے یہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے. آپ ایک میسج بھیجنا چاہتے ہیں واپس فارن آفس کو اسلام آباد میں کسی بھی ایمبیسی سے، تو آپ کے پاس اپنی ایمبیسی یا کونسل میں ایک سائفر سیکشن ہوتا ہے. ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ کا میسج ہے اس کو انکوڈ کریں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو اس شکل میں لے آئیں کہ کوئی اور جو ہے اس کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ اس کے پاس وہ کیز نہیں ہوتی جس سے وہ ڈیکوڈ ہو سکتا ہے. تو یہ کوڈڈ میسج ہوتا ہے. میں صحیح. چھپانا چاہتا ہوں کہ میں کون سا مراسلہ اپنے فارن آفس کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنی فارن منسٹر کے لیے، اور کچھ اور اس کی سرکولیشن لسٹ ہوتی ہے. سائفر کی ایک سرکولیشن لسٹ ہوتی ہے. تو اس کی جب وہ کوڈڈ میسج آتا ہے، سائفر آتا ہے، تو پھر اس کی کاپیز بنتی ہیں فارن آفس میں. وہ ریسیو فارن آفس میں ہوتا ہے، وہاں سے وہ ڈیکوڈ ہوتا ہے، پھر اس کی کاپیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سائفر. اب یہ سائفر جس کی بات ہوتی ہے، یہ امبیسڈر اسد مجید جو پاکستان کے امبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی. جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے فار ساؤتھ ایشیا، ڈونلڈ لو نے یہ میٹنگ ریکویسٹ کی، اور وہ ایک فارمل میٹنگ تھی. فارمل میٹنگ کا مطلب ہے کہ یہ صرف چائے پہ گپ شپ نہیں تھی، ہوں یہ ایک فارمل میٹنگ تھی جس میں نوٹ ٹیکرز بھی تھے، ٹھیک ہے نا. صحیح. اسد مجید صاحب کے ساتھ بھی نوٹ ٹیکر تھے، اور ڈونلڈ لو کا بھی لوگ نوٹ ٹیکر تھے. وہ یہ گفتگو ہوئی. وہ گفتگو جو ہے، نوٹس جو بنے، اس کے بعد اسد مجید صاحب نے اس کو سائفر کی شکل میں اسلام آباد کے فارن آفس میں بھیجا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فارن آفس میں جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی،
جی ان کو نہیں بتایا گیا کہ ایک سائفر آیا. ان کو واشنگٹن کی ایمبیسی میں سے ایک شخص نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی ایک سائفر ایسا گیا ہے, آپ کو ملا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں میرے سامنے آیا. تو انہوں نے پھر فارن آفس میں جب پوچھنا شروع کیا تو پھر ان کو اس سائفر کی کاپی دی گئی. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. وہ جو اس کا جو متن تھا, اس کا جو سبجیکٹ تھا, ٹھیک ہے نا, اس میں جو چیزیں تھیں وہ تھی جو اصل کنٹروورسی تھی. پہلے تو جو پوری پی ڈی ایم اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ سب یہ کہتے رہے سائفر تھا ہی نہیں, ایگزیکٹلی. کوئی ایسا مراسلہ آیا ہی نہیں, کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہی نہیں, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی چیز نہیں ہوئی. جب وہ کیبنٹ میں رکھی گئی تو عمران خان صاحب نے شروع میں امیڈیٹلی اس سائفر کو پبلک نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ او آئی سی کی میٹنگ ہونی تھی 22 مارچ کو, آئی تھنک 22 یا لگ بھگ اسی ڈیٹس کے قریب ہونی تھی. جی بالکل. یہ سائفر ان کو ملا ہے 10 مارچ کو, انہوں نے اس کو پبلک نہیں کیا. پہلی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا 29 مارچ کو, جو ایک پبلک میٹنگ تھی اسلام آباد کی. اس میں انہوں نے مجمع کو بتایا کہ جی اس طرح کا ایک مراسلہ آیا ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا, انہوں نے کہا یہ مراسلہ آیا ہے اور یہ پاکستان میں مداخلت ہے. جی سالمیت پہ. بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے 30 تاریخ کو کیبنٹ کی ایک اسپیشل میٹنگ کال کی. اس میٹنگ میں فارن آفس کے لوگ آئے, انہوں نے پوری کیبنٹ کو بریف کیا کہ سائفر ہے کیا, سائفر میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی گئی, ٹھیک ہے نا, جس میں کیبنٹ کے ممبرز کے علاوہ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف نیول سٹاف, چیف آف ایئر فورس اور ڈی جی آئی ایس آئی, یہ سب شامل تھے. وہاں وہ ڈسکس ہوا. ڈسکشن کے بعد ایک ڈیسیجنز ہوئے. اس میں پہلا ڈیسیجن یہ ہوا کہ جی یہ بلیٹنٹ مداخلت ہے, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے ان پاکستان انٹرنل افیئرس. ٹھیک ہے نا, یہ پہلی چیز وہاں ریکارڈ ہوئی اور یہ پبلک کی گئی. دوسرا ڈیسیجن ہوا کہ بیکاز آف دی نیچر آف دا سائفر, کہ وہ میٹنگ میں کیا کہا گیا, کیسے کہا گیا, تو ڈیمارش کیا جائے. جو یو ایس ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, وہاں سے ان کو بلا کے فرسٹ سیکرٹری کو ڈیمارش دیا جائے. ڈیمارش ہوتا ہے a note of displeasure, کہ آپ کسی چیز سے جب خوش نہیں ہوتے کسی ملک کے بارے میں, تو آپ اس کو بلا کے اپنی جو رائے ہے, جو ناخوشی ہے آپ کی, وہ آپ ان کو بتاتے ہیں, فارملی بتاتے ہیں, ریٹن ڈیمارش کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز تو اسٹیبلش ہوگی کہ ایک سائفر تو آیا. دوسری چیز اسٹیبلش ہوگی کہ وہ مداخلت تھی. صرف یہ ہوا کہ باجوہ نے اس وقت انسسٹ کیا اس میٹنگ میں کہ جی مداخلت کا لفظ آپ استعمال کریں, سازش کا لفظ استعمال نہ کریں. مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. تو اس میں کہتے ہیں جب سازش ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایگزامپل ہے جنگ پلاسی. بالکل. کہ سازش کی میر جعفر نے, تو کلائیو نے مداخلت کی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی مداخلت کی, اور جنگ پلاسی ہوئی, اور بنگال جو ہے وہ انگریز کے قبضے میں چلا گیا, اور وہاں سے انڈیا پورا انریبل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایگزامپل ہے پیرلل میں. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اب, کیونکہ دوبارہ جب پرائم منسٹر بن گیا شہباز شریف, اس نے بھی ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کال کی. اس میٹنگ میں انٹرسٹنگلی اسد مجید صاحب کو بلایا گیا, جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن کے. کوشش ان کی یہ تھی کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے اور ان سے کہلوایا جائے کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں, نہ سائفر تھا, نہ کوئی میٹنگ ہوئی, نہ ڈونلڈ لو نے کچھ کہا, کوئی ایسی بات نہیں. اس سے پہلے یہ کنٹینیو کرنے سے پہلے ذرا عوام کی آسانی کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ جب یہ سائفر آتا ہے, سارا معاملہ ہوتا ہے, میٹنگز بلائی جاتی ہیں, سب کی نوٹس میں بات لے کے آئی جاتی ہے, جی, اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے. جی, اس سائفر میں وہ کون سے کوڈ ورڈز تھے جو رجیم چینج آپریشن کا؟ بالکل ایبسولوٹلی. بالکل. دیکھیں پی ایم ایل این کے اپنے جو لیڈرز ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی ہے اس میں, خرم دستگیر بھی شامل تھا اس میں, رانا ثناء اللہ بھی شامل تھا, یہ سب ایک ہی بات کرتے تھے, اور ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے, کوئی ووٹ آف کانفیڈنس سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ
اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ خود آن کہتے ریکارڈ رہے، ہے بالکل. یہ کہ آن ریکارڈ ہے، آن پبلک ریکارڈ ہے، یہ کہتے رہے بار بار. اب جو سائفر آیا اس میں دو تین چیزیں تھیں. ایک تو کہا گیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ واحد اس نے ڈیسیجن لیا رشیا جانے کا، اور بالکل وہ رشیا گیا، ٹھیک ہے نا. باقی جو کیبنٹ تھی یا باقی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے حق میں نہیں تھی. پہلی چیز تو وہ غلط تھی، کیونکہ خان صاحب جب رشیا گئے تھے اینڈ آف فیبری میں، مشاورت کے بعد گئے تھے، فارن آفس میں مشاورت ہوئی تھی، ایکس فارن سیکرٹری سے مشاورت ہوئی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی، سب کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ٹائمنگ جو ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے اور اگلے دن جو ہے رشیا جو ہے وہ یوکرین میں داخل ہو جائے گا حملہ بالکل. کرنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پہلی چیز تو یہ غلط تھی. پھر جو اس نے ڈونلڈ لو نے کہا تھا، اس نے کہا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر سکسیسفل نہیں ہوا تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. دے ول بی کانسیکوینسز، یہ لفظ استعمال ہوئے تھے، دے ول بی کانسیکوینسز فار پاکستان. ایگزیکٹلی. And if the vote of no confidence succeeds, all will be forgiven. All will be forgiven. All will be forgiven. ٹھیک ہے جی. سب یہ اس میں الفاظ لکھے ہوئے تھے واضح الفاظ میں. بالکل بالکل. 4 جرنلسٹ ہیں یا تھے جن کو وہ دکھایا گیا تھا، کاپی جو تھی اس کے ورڈز دکھائے گئے تھے. ارشد شریف شہید کر دیے گئے. جی. عمران ریاض خان 2 غائب. مہینے سے غائب ہیں. سمیع ابراہیم، نہیں سوری ناٹ سمیع، صابر شاکر. صابر شاکر ملک سے باہر ہیں. جی. صابر شاکر جو ہے وہ ملک سے ایگزائل باہر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگزائل میں ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 کا تو مجھے پتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کیوں خان صاحب نے شروع ہی میں کہا تھا کہ جی یو ایس نے مداخلت کی ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے، یہ جو سائفر آیا ہے، یہ سائفر آیا تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے، اور اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا. پورا بالکل. ڈرامہ ہوا سندھ ہاؤس کا، وہاں پر وہ 20-22 لوٹے جو ہیں وہ نظر آئے، ٹھیک ہے نا. ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے فائنل کیا ہوا کہ جو آپ کی وہ ہے بی اے پی اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کے 2 لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہٹ گئے خان صاحب کی گورنمنٹ میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین نہ ہوئی. خان صاحب نے بعد میں یہ بات کی کہ جو سائفر کو جو ایکٹیویٹ کیا تھا، منگوایا گیا تھا، وہ منگوایا گیا تھا باجوہ کی ایما پہ. جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے تھرو لابنگ کی تھی یو ایس میں اس سائفر کے لیے کہ یہ میسج آنا چاہیے. وجہ یہ تھی جو اب میں بھی اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ کنفرم، یہ صرف کانفیڈنس دینا تھا شریفs کو، پی ایم ایل این کو، کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل ہوں. یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اب امریکہ سے جو ہے نا وہ حکم آ چکا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں ریویل ہوا جیسے جیسے کھلنا شروع ہوا کہ سائفر آیا کہاں سے، سائفر کو وہ ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوئی کیوں، کس نے ڈونلڈ لو کو جو ہے پرومپٹ کیا ٹو میٹ، کس نے کہا تھا اس کو، بائیڈن نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. جو ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ اس نوعیت کی میٹنگ کرتا ہے اور اس نوعیت کی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ جی یہ جو انسٹیگیٹ کیا گیا تھا وہ یہاں سے کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے رزلٹ میں وہ سائفر آیا تھا. ایک تو پروو ہو گیا کہ جی وہ سائفر ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے. سائفر آیا، اسد مجید نے بھیجا، اسد مجید نے کنفرم بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کہ جی بالکل میں نے سائفر بھیجا اور اس میں یہی تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی کنفرم کر دیا اس نے. اگر یہ اب کہتے ہیں کہ جی اعظم خان کا یہ بیان جو بنا کے دکھا رہے ہیں، دیکھیں 164 کا بیان تو اس طرح لیا نہیں جا سکتا جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں. اتنے جاہل ہیں ٹاؤٹ جرنلسٹ جو ہیں، حامد میر سے شروع ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ آ کے منیب فاروق پہ ختم ہو، ٹھیک ہے نا. ان بٹوین کامران شاہد بھی ہے تو غریدہ فاروقی بھی ہے، تو 1-2 اب اور بھی شروع ہو جائیں گے. ان کو یہ نہیں اندازہ کہ بھائی صاحب آپ نے جب یہ پروو کرنے کی آپ کر رہے ہیں کوشش کی جی اس کا بیان 164 کا ہے،
تو یہ بتائیے کہ کیا میجسٹریٹ نے اس کو 1 مہینے سے کڈنیپ کیا ہوا تھا ہاں جو اس کے ظاہر ہے. بیان میں کہہ رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو اب پروو ہو گیا نا کہ سائفر آیا، اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر باجوہ جوائنٹ چیف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، نیول سٹاف، ایئر سٹاف سب نے جھوٹ بولا اس جی وقت، یا اب یہ بیان جو ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ تو پروون ہے کہ سائفر آیا تھا، اور عمران خان وہ واحد بندہ تھا جس نے بار بار کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. کیا جائے بالکل. سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہاں تک بات ہوئی کہ جب قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے رولنگ دی ان لائٹ آف دا سائفر کہ جی آرٹیکل 5 کی جو ہے اس میں خلاف ورزی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بیسس یہ ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پر سائفر ایک سیلڈ انویلوپ میں سپریم کورٹ میں آج تک پڑا ہوا ہے، جس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں گیا. سر یہاں ایک کون ہے سر جو اس کو 17 رکوا رہا ہے؟ جی سر یہاں ایک عرض ہے کہ مطلب کہ 17 جون سے ایک شخص جو ہے وہ غائب ہے، اور وہ جی شخص بالکل نتھو خیرہ نہیں ہے، وہ آپ کے سابق وزیر اعظم کا سابق پرنسپل سیکرٹری ہے. بالکل. آج ایک مذاق خیز مطلب بیان ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے روبرو پیش ہو کے انہوں نے 164 کا بیان دے دیا. پھر آپ کا رانا ثناء اللہ جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا قاتل ہے وہ بھی آگے پریس کانفرنس کر دیتا ہے. سر یہ ملک جو ہے یہ بنانا ریپبلک ہے جہاں اس طرح کے مذاق ہو رہے ہیں. کیا یہ قانون کی نظر میں اس طرح کا بیان جو اعظم خان سے منسوب کیا جا رہا ہے یہ قابل قبول ہے؟ اور سر یہ جو سارا انہوں نے اب سینیریو جی سر یہ سارا جب سینیریو جو چوروں کو ڈرا آپ کر بالکل یہ ہاں، سسٹم کا فیلئر ہے بہت بڑا. یہ مذاق بنوا رہے ہیں ہمارے ملک کا. ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے نا ان 90 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل سمجھتے ہیں ہم جو بیان دے دیں گے وہ پی ٹی وی پہ چل جائے گا اور قوم جو ہے وہ سب اس کے ساتھ پیچھے اس کے چل پڑے گی. بھیڑ ان بکریاں. کو جی یہ اندازہ نہیں ہے کہ جتنے ابھی 37 یا 38 نیوز چینلز ہیں ریجنل چینلز ملا کے، ٹھیک جی ہے نا، ان سب کی ویورشپ تباہ ہو چکی ہے. ختم زیرو. اگر آپ دیکھیں تو ایک واحد عمران خان کی یوٹیوب چینل کی ویورشپ ان سب کو ملا کے جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. تو سر آپ نے وہ ٹک ان ٹاک کا کو وٹنس اندازہ کیا نہیں ہے خان یہ صاحب کا جو اکاؤنٹ میں بالکل 2 ملین وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا نا. 2 ملین فالوورز تو نہیں 3 ملین کراس کر چکی ہے. وہ اب ٹھیک ہے کراس نا. کر گیا نا پہلے دن میں وہ تو 2 کوئی ملین. وہ تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت محنت کی ہے ہم نے کہ جی یہ چینل بنے. ٹھیک ہے نا. لوگ تھے جو پارٹی میں جو کہتے نہیں جی ٹک ٹاک تو دیکھیں نا، ٹک ٹاک تو یہ ٹک ٹاک تو وہ. تو جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب ٹک ٹاکر کو جب ملایا جاتا تھا یہ کیوں ملوایا جا رہا ہے ٹک ٹاکر سے، ٹھیک ہے نا، حامد میر کو بلائیں فلانے کو بلائیں. او بھائی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اب، نہیں رہی. وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی ان کو سننا نہیں چاہتا سوائے جن کے وہ ٹاؤٹ ہیں، ان کے لیے وہ بولتے ہیں، ان کے لیے وہ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے ان کی کوشش ہے کہ جی کسی طریقے سے عمران خان کی جو برانڈ، اس کی جو ایکوٹی ہے، جو اس کی فالوئنگ ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے. وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں وہ نہ ہوگی ہو سر، وہ سکتی. دن بدن بڑھ رہی ہے. کیونکہ یہ سائفر والا یہ جو بیان اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، نہیں ہے. زیرو ہے. اور ثناء اللہ جیسے چوروں کو پتہ ہے، ان جیسے قاتلوں کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں ہم کہیں گے لوگ سنیں گے اور وہ دوپہر سے جو ہے ٹکر چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آج ابھی شام کو پروگرامز ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. they must be frothing at the mouth. جیسے کتے کی جھاگ نکلتی ہے اس طرح ان کی جھاگ نکل رہی ہوتی ہے جب یہ سر بات کر بہت رہے ہوتے گریٹ ہیں. ٹرم یوز کیا آپ نے، پرفیکٹ ٹرم یوز کیا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو جانتا ہوں کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی فالوئنگ کیا ہے، ان کو کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بھول جائیں سر کہ یہاں یہ ایک عمران خان کو بات ہے. ڈیمیج کریں گے. بیکاز عمران خان از دا ٹروتھ. ایگزیکٹلی. سچائی جو ہے اس وقت اس ملک میں وہ عمران خان ہے. 27 سال سے وہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں. اس کے علاوہ پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اتنی زیادہ ناانصافی ہے ہر چیز میں، صرف سر تھانہ اور کچہری کی نہیں، جی ہر چیز میں ناانصافی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہے. کمزور جو ہے اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. کمزور جو ہے
اس کی کوئی داد رسی نہیں ہے. کورٹس جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں ان ریالٹی, ایگزسٹ کر رہے ہیں, فنکشنل نہیں ہیں, وہ غریب کو ریلیف نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اسی غربت کے زمرے میں آج آپ عمران خان کو بھی لے لیں جو غریب دوست لیڈر ہے, واحد غریب دوست لیڈر ہے پاکستان کا, موجودہ. یہ بالکل ہے, یہ اصل یہاں ایک ڈیفینیشن ہے. بڑا اہم نقطہ سر میرے ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کا بیانیہ مقبول کروانے کے لیے وہی لوگ ملتے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفافہ لگ چکا ہے, یا بالکل جن کریڈیبلٹی جو وہ صفر ہے. ان کو کوئی معقول آدمی نہیں ملتا, ان کو حامد میر, منیف فاروق, ریزا فاروقی, وہ کامران شاہد, اور پریس کانفرنس کروانے کے لیے مالٹا کے شہداء کا قاتل رانا سناوڑ, ان کے علاوہ کوئی معقول شخص نہیں ملتا کہاں جو سے ملے گا, کہاں سے ملے گا ان کو, ٹھیک ہے نا. ان کی ساری کی ساری سیاست جھوٹ پہ ہے, یہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے. 2013 سے 2018 تک ان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں پی ایم ایل این کی, آج بھی وہ بندر جو ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایس اے پی ایم بنا ہوا ہے, وہ آ کے بولتا ہے, اس کے بعد دوسرے جو ہیں احسن اقبال, اس سے بڑا جھوٹا پیدا نہیں ہوا. وہ بالکل باتیں کرتا کہ ہم نے یہ کر دیا تھا, ہم نے اس وہ کے کر دیا تھا. ریالٹی یہ تھی کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2018 میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین تھا, $19 بلین, ٹھیک ہے نا. کووڈ کے باوجود خان صاحب اس کو آلموسٹ زیرو پہ لے آئے, $1.5-2 بلین رہ گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور گروتھ بھی کی, ٹھیک ہے نا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب گروتھ ہوتی ہے اکانومی کی تو اس وقت جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ مشینری امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا پی ٹی آئی نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بڑھی, ایگری میں بھی انکریز ہوئی, ٹیکسٹائل کے بیسٹ ایئرز تھے پچھلے 20 سال میں, بالکل بہت زیادہ ٹیکسٹائل کے بیسٹ ایئرز تھے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کا مین سٹے ہے ایکسپورٹ کا, اس وقت آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں 70% کا اضافہ ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو صرف ایک چیز آتی ہے, بولتے رہو, جھوٹ بولتے رہو, ٹھیک ہے نا. وہ مریم اورنگزیب کو منہ اس کا کھلتا ہے تو جھوٹ نکلتا ہے, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. بالکل وہ نہیں لگ سکتا, وہ اس وہ لیے نہیں لگ سکتا کہ اتنے زیادہ اب ذرائع ہیں آف انفارمیشن, لوگ جو ہیں انویئر نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں, جو ہمارے ڈینجرس ڈفرنس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یوتھ جو ہے وہ ان انفارمڈ ہے. وہ نہیں ہے ان انفارمڈ, آپ ان انفارمڈ ہیں ان ریالٹی. آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ریالٹی ایکچولی ہے کیا. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ کس حد تک آپ سے منحرف ہو چکا ہے اور کیوں ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی. لاکھوں کے حساب سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور میں نے فوکس گروپس کیے ہیں مارچ میں, ٹھیک ہے نا, یوتھ کے ساتھ, فرسٹ ٹائم ووٹر کے ساتھ, جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا پہلے کبھی. 19 سے 22 سال کی عمر کے بچے تھے, ٹھیک ہے نا, لڑکیاں بھی تھیں, لڑکے بھی تھے, ڈفرینٹ گروپس تھے, ڈفرینٹ انکم گروپس تھے. سب کو ایک ہی تکلیف ہے, سب کو ایک ہی ہے کہ جی ہمارے پاس مواقع نہیں ہے. جب ان سے آپ بات کہ جی سفارش کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا اس ملک میں, سفارش ہوگی تو کچھ ہوگا. تو جب انصاف کی بات کرتے ہیں نا خان صاحب, وہ ان ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. سچائی بھی جو ہے وہ انصاف ہی پہ مبنی ہوتی ہے, اور انصاف جو ہے وہ سچائی پہ مبنی ہوتا ہے. اس کو اگر آپ جب کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جب آپ جسٹس کو سبورٹ کریں گے, ریولوشن بیکمز انیویٹیبل. جب مجھے انصاف نہیں ملے گا, جب میری دادرسی نہیں ہوگی, جب مجھے لگے گا میرا بچہ جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو جس کے ہاتھ میں جو لاٹھی آئے گی وہ چلائے گا. اس کے سامنے اس کو جو غریب یا اسے کمزور نظر آئے گا وہ اس کے سر پہ ڈنڈا مارے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے سائفر کو بہت اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس قسم کا بھونڈا مذاق کیا ہے. جو اس کا پیرا 4 ہے نا, پیرا 4 جو انہوں نے کہا یہ بیان ہے, اس میں پتہ چل رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی نے لکھا ہوا ہے, جس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ جی ایڈ عمران خان ویڈیو اوور ہے. اب اعظم خان یہ کہ بیان دے گا کہ عمران خان کی ویڈیو یہاں ایڈ کرو, ٹھیک ہے نا. عمران اگر اعظم خان کا 164 کا بیان ہے تو اس کے اپنے لفظوں میں ہونا چاہیے نا, اس کی اپنی اس میں ہونا چاہیے کہ جناب میں پرنسپل سیکرٹری تھا, اس میں یہ ہوا. اس میں کیا ہے, اس بیان میں ہے کیا؟ یہ بھی جو ہے کانٹرڈکشن سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ 164 کا نہیں ہے, یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا کہ 164 کا نہیں ہے. اسحاق ڈار کے 164 کے بیان کو یاد رکھیے, جو اس نے حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں دیا تھا, ٹھیک ہے نا, 99 میں. اس پہ جب پریشر ڈالا گیا تھا, جو اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور مشرف تھا, جب اس پہ پریشر ڈالا گیا تھا تو اس نے 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے کورٹ میں آ کے بیان دیا تھا,
پورا منہ کھول کے ہر چیز بیان ہاں کر دی. ہر چیز نے کہ جی اس طرح میں نے کیا، یہ میں نے کیا. قاضی فیملی ایسٹ پورا لنڈن کی تھی، واردات. ٹھیک ہے نا، وہ سارا کچھ اس نے، بینک اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں. اب مزے کی بات یہ، جب یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ خان صاحب نے بڑی زیادتی کی، بھائی خان صاحب نے تو آپ کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں بنایا. حدیبیہ کا کیس جو تھا وہ پی 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 نے بنایا تھا، رحمان ملک نے بنایا تھا اگینسٹ دا شریف. اس کے بعد جب دوبارہ گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے نا، پھر شریفوں کے خلاف جو ہے وہ کورٹ کیسز بنے. شریفوں نے آ کے زرداری کے خلاف کیسز بنائے، ٹھیک ہے نا. جتنے اس کے کیسز تھے وہ ایف آئی اے نے 2016 میں بنانے شروع کیے تھے، 2018 کے بعد نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ہم پہ کیسز بنا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. او بھائی کیسز تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. بالکل. ہاں یہ نہیں ہوا کیونکہ باجوہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو تکلیف نہیں تھی کرپشن سے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے اب کیوں نہیں تھی اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اس نے آپ کو پروٹیکشن دی. 2018 میں جب گورنمنٹ بنی اس وقت سے پروٹیکشن شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا. جو نواز شریف واپس آیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ اس کو پرومس کیا تھا گیا تھا کہ تم مہینہ 1.5 مہینے زیادہ جیل میں نہیں رہو گے، اس لیے واپس آیا تھا. اور وہی ہوا تھا کہ 2019 میں ہمیں پتہ ہے کس طرح اس کو باہر بھیج دیا گیا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. خواجہ آصف نے آ کے تو پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا، عمران خان نے کوئی نرمی نہیں کی تھی. اس نے منہ پہ اس نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے. اس کو لقمہ بھی دیا محمد مالک نے کہ بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، نکل جا اس میں سے، بتی یہ لے پتلی گلی. کہ جی وہ تو کورٹس نے بھیجا تھا. اس نے کہا کورٹس کو کس نے کہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کورٹ مینیج کیے تھے. مطلب اس حد تک یہ بول چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے پیر نہیں ہیں، جھوٹ کے کبھی پیر نہیں ہوتے. جھوٹ جو ہے ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے. سونر اور لیٹر ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ نے جتنی مرضی اپنی ہسٹری ڈسٹارٹ کی ہے، لوگوں کو سچائی کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا 54 میں، کیا ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں، کیا ہوا تھا عوامی لیگ کے ساتھ، کیا ہوا تھا. مولوی فضل حق جس نے پاکستان کی ریزولوشن پریزنٹ کی تھی 1954 میں، آپ نے اس کو جو ہے اس کی کولیشن جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں الیکشن جیت چکی تھی، آپ نے نہیں اس کو گورنمنٹ بنانے دی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ سچائی ساری آ جاتی ہے سامنے، چھپتی کوئی چیز نہیں. اب تو بالکل ہی نہیں چھپتی. اب تو اتنی بڑی بڑی ڈیجیٹل آرکائیوز ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس میں پرزرو ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سائفر تو پرزروڈ ہے، اس کے سارے اس کے ارد گرد جو بھی باتیں ہیں وہ پرزروڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ انکوائری کھولیں تو صحیح، ان سب کی پتلونیں اتر جانی ہیں سب سے پہلے پرائم منسٹر کی. بالکل سر، ان سب کی پتلونیں اتر جائیں گی. ان کی بھی پتلونیں اتریں گی جو اس دور میں کرپشن کے خلاف نہیں تھے، جن کے مفاد جو تھے وہ صابر مٹھو جیسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس ملک کی تاریخ میں اپنے نام کے اوپر، اپنی شکل کے اوپر وہ کالک ملوائی ہے کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرتا ہوں. ایک بہت اچھا جرنلسٹ تھا فصیح الرحمان. ہی ڈائڈ ویری ینگ، ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 42 43. ٹھیک ہے نا. میری فصیح کے ساتھ کیونکہ میرے ساتھ اس نے کام بھی کیا ہوا تھا، تو وہ جب بھی لاہور آتا تھا اسلام آباد سے تو وہ ملتا ضرور تھا. اس نے مجھے 2017 میں پوچھا، اس نے کہا آپ نے صابر مٹھو کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں. 2017 کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا آپ بہت سنیں گے اس کا نام. ٹھیک ہے نا. دوسرا اس نے مجھے محسن بیگ کا ذکر کیا تھا. کیا محسن بیگ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اس نے وہ آن لائن بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا کاروبار اصل نہیں ہے، اس کا کاروبار کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. ہاں اس کا کاروبار تھا بانڈڈ ویئر ہاؤس. ہی واز لیکر سپلائر ٹو لاٹ آف ویری پاورفل پیپل. یہ اس کا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایف آئی اے کا اس پہ کیس بنا تھا، جب اس نے آ کے ٹیلی ویژن پہ باتیں کی تھی، ڈیفامیٹری باتیں کی تھی، ایف آئی اے جب اس کو اریسٹ کرنے گئی تھی ود اے وارنٹ، تو اس نے پستول تانی تھی ایف آئی اے پہ. بالکل. وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ریاست پہ اس نے ریاست پہ لہرائی صرف نہیں تھی، سامنے منہ پہ اس نے پستول تانی تھی. ٹھیک ہے نا. جس کے نگران وزیر اعظم بننے کی باتیں اور اس ملک میں جس کی نگران. تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جی بنانا ریپبلک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس وقت جو ہے وہ ان ایفیکٹ سسپینڈڈ ہے. بالکل. سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے پاس بٹالینز نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے، پبلک کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے، پبلک کی بلیف ہوتی ہے، پبلک کا فیتھ ہوتا ہے. وہ آپ کا سپریم جوڈیشل فورم ہے. وہ کہتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کروا لو خود پھر جا کے، ہم تو نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں ہوتا.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. سائفر تو ابھی ایک جو ہے نا یہ ان کے ساتھ جو ہے وہی ہے نا کہ وہ صحیح آپ نے کہا کہ جو مت ماری جاتی ہے ان کی مت ماری گئی ہوئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. ٹھیک ہے نا, ایک طرف جو ہے یہ آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں پی ڈی ایم کے, اب ان میں آپس میں ڈسٹرسٹ ہے, پھر ان کا ڈسٹرسٹ ہے ایون آن دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اب ڈر رہے ہیں. کل جو ہے آئی تھنک یا آج کل شاید فائل ہوئی ہے, ایک جو پریویس میئر تھا لاہور کا, اس نے پٹیشن فائل کیا اگینسٹ دی لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف 2022 جو نومبر 2022 میں جو ہے نا وہ اپروو ہوا تو دوبارہ حمزہ نے آ کے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب گورنمنٹ آئی تھی پنجاب میں دوبارہ اور اسمبلی ریکانسٹیٹیوٹ, جب اسمبلی کے سیشنز ہو رہے تھے اور اسمبلی ان پلیس تھی اور پی ٹی آئی کی کولیشن جو ہے اس کی میجورٹی تھی, تو یہ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 پاس ہوا تھا اور بڑا اچھا ایکٹ ہے, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے ہے. ان کو اب ڈر یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید لوکل گورنمنٹ الیکشن کرا دے پنجاب میں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لمبے لے کے چلے جائیں, سال 1.5 سال تک لے جائیں. ٹھیک ہے نا, ناؤ دے آر, یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے اگینسٹ دیٹ ایکٹ, تاکہ اس ایکٹ کو جو ہے چیلنج کر دیا جائے, اس کے اندر الیکشن نہ ہو سکے اور یہ کام نہ ہو سکے, کہ بجائے جنرل الیکشن کے تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کر کے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے, سینٹر سے وہ کنٹرول کرتے ہیں تھرو لوکل باڈیز. 1962 میں بیسک ڈیموکریسیز کا 80,000 بیسک ڈیموکریٹس, ٹھیک ہے نا, ایک الیکٹورل کالج کریٹ کیا گیا تھا جو ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے, ان کی یہ ساری وہ تھی سازش تھی. تو اسی طرح مشرف نے 2002 میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو اس نے بنایا تھا جنرل نقوی کے نیچے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کر کے لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز بنا کے ان کو امپاور کر کے ڈائریکٹلی جو ہے سینٹر سے پیسے دینے شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے بڑے بڑے نام جو ہیں جو اسپیکر بھی رہ چکے ہیں وہ جہاں کے لوکل باڈیز میں الیکشن لڑنے شروع ہو گئے تھے, چیئرمین بن رہے تھے یونین کاؤنسل کے, کیونکہ پیسہ وہاں جا رہا تھا. سب پیسے کے پیچھے جاتے ہیں, تو وہ بھی پیسے کے پیچھے گئے کہ جی پاور تو وہاں ہے, ٹھیک ہے, اسمبلی میں جا کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں. ایم پی ایس کی تو کوئی توقع ہی نہیں رہ گئی اس دور میں. بالکل. اور آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی ڈی سی جو ہے وہ نقوی صاحب کا ایک انٹرسٹنگ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کی اپنی خار تھی ود دس سسٹم آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ڈی سی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی تھا, وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بھی تھا, ایمنس پاور تھی. سر ڈی سی منشی بن چکا تھا تب ضلع ناظم کا, بالکل منشی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, اور نقوی صاحب نے کبھی جب وہ ریٹائر ہوئے تو کسی ڈی سی کے پاس گئے تھے اپنی کسی زمین کے چکر میں, اور ڈی سی صاحب نے ان کو 20 منٹ باہر بٹھایا, تو وہ انہوں نے خنک نکالنی تھی, تو انہوں نے پوری لوکل باڈیز جو ہے وہ انہوں نے ریویمپ کر کے انہوں نے ان کو امپاور کر کے. اس وقت یاد ہو کراچی کا میئر جو ہے نعمت اللہ بھی تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے اس کی بڑی پرفارمنس تھی کیونکہ ڈائریکٹلی پیسے آ رہے تھے نا, کوئی شرجیل میمن, کوئی جو ہے نا ناصر شاہ, کوئی صابر مٹھو نہیں تھا, تو وہ ڈائریکٹلی وہ آ رہا تھا. کوئی لاہور والے جس طرح انہوں نے لوکل باڈیز چلائی ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے نا, جس طرح کی بندہ شریف کی ایک چیز یاد رکھیے, یہ ہمیشہ وہیکلز کریٹ کرتے ہیں. 1985 میں جب نواز شریف چیف منسٹر بنا پنجاب کا, انہوں نے ایک وہیکل کریٹ کیا ٹی ڈی سی پی, ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب. ٹھیک ہے نا, سلمان صدیق اس کے سی ای او تھے, ایم ڈی تھے. ٹھیک ہے نا, میں نے ایز اے کلائنٹ ان کو مینیج کیا تھا. میں نے دیکھا تھا کیا کر رہے ہیں, پتھریاٹا ادھر ادھر بلینز کی انویسٹمنٹ. پہلے ان کو بتایا جاتا تھا یہ پتھریاٹا میں انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, ایکسپریس وے بنا رہے ہیں, وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ جا کے وہاں زمین خرید لیتے تھے. انہوں نے وہاں زمین وہ خریدی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہوں نے دوسرے لال سوارا میں کیا, ادھر کیا ادھر کیا, اس کے تھرو جو ہے یہ مینیپولیشن کا. وہ جو فیمس انسیڈنٹ تھا نا چھانگا مانگا والا, وہ سارا ٹی ڈی سی پی نے مینیج کیا تھا. اچھا, ہاں, لوگوں کو وہاں لے جا کے جب وہ گئے اور ان کے کمرے دکھائے گئے, تو کمروں میں جو ہیں کپڑے بھی دو کی شلوار قمیضیں پڑی ہوئی تھی, سارا. اب انہوں نے جو ہے پچھلی دفعہ جو ہے انہوں نے پی ایچ اے کریٹ کی, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی. It has more funding than واسا does. ٹھیک ہے نا, واسا کی فنڈنگ کم ہے, پی ایچ اے کی فنڈنگ زیادہ ہے, اور پی ایچ اے کے پاس اپرچونٹی ٹو ارن بھی زیادہ ہے.
رکشے پہ بھی آپ سائن لگائیں نا تو پی ایچ اے کہتی ہے ہمیں ٹیکس دو. بالکل لٹرلی ایک مہینے کا ایک رکشے پہ سائن لگانے کا 25,000 روپیہ پی ایچ اے لے. غضب کرپشن کی غضب کہانی. غضب کا مطلب رکشہ کسی رکشے والے کا بیچارے کا غریب کا ٹھیک ہے نا, اس کو اگر 500,000 روپے کوئی دے دے مہینے کے لیے کہ یار میرا یہ پھٹا لگا دے اپنے رکشے کے پیچھے, تو وہ بیچارہ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کو 25,000 روپے ٹیکس بھی دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے طریقے ہیں, یہ ان کی وارداتیں ہیں. کبھی جاٹی عمرہ کی بات کریں گے کہ جاٹی عمرہ کیسے خریدا گیا, کس نے خریدا, ٹھیک ہے نا, کس ڈی سی کو کہا گیا کہ جا کے زمین ڈھونڈو, اونے پونے وہاں ہمیں زمین چاہیے. سر اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس پہ پراپر شو ہونا چاہیے, بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیصل شیر جان صاحب نے کس طرح اس سارے معاملے کو بریفلی ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ سائفر بیسیکلی ہے کیا, یہ سائفر کیسے آیا, اور پھر ساتھ انہوں نے ایک بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ جب ان کی امپورٹڈ گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو اسد مجید جو سابق سفیر تھے امریکی, ان کو بلایا گیا, ان پہ باقاعدہ دباؤ بنایا گیا, ان کو پریشرائز کیا گیا تاکہ وہ پریشر میں آ کے اپنا بیان بدل دیں, لیکن وہ اس پہ قائم رہے, ڈٹے رہے. اور جو سائفر آیا تھا, وہ جو خان صاحب نے میٹنگ کو چیئر کیا تھا, اس میٹنگ میں تمام نیول سٹاف اور باجوہ صاحب ذاتے خود موجود تھے. لہٰذا سائفر ایک حقیقت ہے, یہ کسی بھی ایسے شخص کے جو غائب ہے, جو منظر عام پہ بھی نہیں ہے, اس کے آپ 164 کے بیان دلوا دیں, جو مرضی کر دیں, اور وہ بیان بھی وہ جس میں باقاعدہ آپ کو کسی تیسری قوت کی انوالومنٹ ملتی ہے. وہ اس کے الفاظ نہیں ہیں, وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنی من مرضی کے الفاظ جو کسی کا نام لگا کے سامنے لے آئیں. اور وہ جو 164 کے بیان ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ قانون بھی ان کو تصور بالکل نہیں کرتا, ان کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے ان سب کی دکانیں بند کر دی, ان کی تباہی پھیر دی ہے. وہ کوئی لفافہ صحافی تھا, وہ کوئی سیاستدان تھا, وہ کوئی جماعت تھی, کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نادیدہ قوت تھی, کوئی زمینی خدا تھا, ان کی دکانیں بند ہو چکی ہیں. چینلز کی ٹی آر پیز جو وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں, وہ اڑ گئے ہیں. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم جو وہ چھائی ہوئی ہے, خان صاحب اگر ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ود ان 24 آورس وہ 3 ملین فالوور سے بھی زیادہ کراس کر جاتا ہے. ویڈیوز کو جو ایک سنگل ویڈیو لگی اس کے کروڑوں ویوز ہیں. خان صاحب نے ان کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ایکسپوز کر دیا, ان کو ننگا کر دیا. اور پھر خان صاحب کی جو پرانی بات ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا, آج خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں, رو پھر بھی یہی رہے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ تب تک رلائیں گے جب تک قدرت ان سے اس پاکستان کی تباہی کا انجام, جو انہوں نے پاکستان کی تباہی پھیلائی پاکستان میں, اس کا انتقام قدرت ان سے نہیں لیتی. مجھے اجازت دیجیے گا, ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. فیصل شیر جان صاحب دوبارہ آپ کے سامنے نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.